हेलो दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डर्क बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट के सिटी चर्च से है और हम निहायत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो लाइफ लाइन कहलाता है। हमारे प्रोग्राम लाइफ लाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, जहाँ कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे तमाम पैगामात और तालीमात में हम खुदावंद और उसकी बादशाहत के मुतालिक बात करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह और के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम जी उठने का त्योहार मना रहे हैं। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। पाक जुम्मे को हमने यीशु के सलीब पर कफारा अदा करने के दिन को मनाया। जब इंसान ने गुनाह किया और शैतान के फितनों का शिकार हो गए तो 4000 साल तक खुदावंद ने एक मंसूबे को तरतीब दिया। खुदावंद ने इंसान को बागे अदन से निकाल दिया था और उसे अपनी मौजूदगी से अलग कर दिया था। गुनाह के बायस इंसान को खुदा की मौजूदगी से निकाल दिया गया और फिर खुदा ने शैतान से ये वादा किया और उससे ये कहा, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो अपने पांव से तेरे सर को कुचलेंगे और वो तुझे मार डालेंगे। और फिर 4000 साल बाद खुदावंद ने निजात का एक नया मंसूबा बनाया और उसने जमीन पर अपना खानदान कायम करने का फैसला किया। एक ऐसा नसबनामा जिसके जरिए ऐसे वारिस पैदा होंगे जो शैतान को तबाह कर देंगे और उसे खुदावंद की खूबसूरत तख्लीक को बर्बाद करने से रोकेंगे। और आज हम उसके कब्र से जी उठने का जश्न मनाएंगे। लेकिन कुलसियों 2 बाब 14 आयत कहती है, यीशु ने हुक्मों की वो दस्तावीज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जब वो वहां अजियत में सलीब पर लटका हुआ था तो शैतान, जो कि ये सोच रहा था कि वो यीशु को खत्म कर रहा है, वो दरअसल अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि सलीब की पोशीदा हिकमत शैतान से उसकी ताकत छीनने के लिए थी। तो इसलिए वो ये सोच रहा था कि वो यीशु को कत्ल कर रहा है और वो ऐसा भी कर रहा था। लेकिन आखिर में इंसानी तारीख में यीशु ने अपने सारे दुश्मनों पर फतह हासिल की। उसने हुक्मों की वो दस्तावीज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। उसने हमारे सारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे गुनाहों की सजा को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें पाक साफ कर दिया। और जब उसने ऐसा किया तो वो रोया और उसने कहा, तमाम हुआ। उसके ये कहते ही एक बड़े फरिश्ते ने एक पाक जगह पर हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फाड़ दिया और एक नया रास्ता खोल दिया। अब कोई भी वहां पर जा सकता है क्योंकि खुदावंद अब से वो लोगों के दिलों में रहेगा। सलीब का इख्तितामी काम इब्रानियों 2 बाब 9 आयत में लिखा है। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। उसने रूहानी तौर पर खुदावंद से अलहदा होने का मजा चखा। खुदावंद ने आदम को बताया था कि जिस दिन तूने उस दरख्त का फल खाया और अपनी मर्जी की तो तू मर जाएगा। खैर, जब उसने फल खाया तो वो उसी दिन नहीं मरा, बल्कि उस दिन के बाद से उसकी रूह में मौजूद मसा खत्म हो गया था और गुनाह के बायस वो खुदावंद के साथ रफाकत रखने से महरूम हो गया था और उसकी रूह तारीक हो गई थी और वो खुदावंद के साथ बातचीत करने से कासिर हो गया था। फिर मेहनत से जिंदगी गुजारने के बाद वो जिस्मानी मौत मर गया और फिर इंसान को खुदावंद के साथ अबदी जुदाई का सामना करना पड़ा। यीशु ने उन तमाम मराहिल में मौत का मजा चखा ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें और खुदावंद के साथ रफाकत रख सकें। हम एक भरपूर जिस्मानी जिंदगी गुजार सकते हैं और किसी दिन जब हम मर जाएंगे तो हम एक नए फानी जिस्म में अबदी जिंदगी गुजार सकते हैं। और इस सब का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब सलीब पर उसने कहा, तमाम हुआ। लेकिन आज हम इस इख्तिताम का ही जश्न मनाते हैं। हम यीशु का मुर्दों में से जी उठने का जश्न मनाते हैं। हम खाली कब्र का जश्न मनाते हैं। हर वो चीज जो यीशु ने की, खुदावंद ने उस पर अपनी मंजूरी का दस्तखत उसे मुर्दों में से जिंदा करके दिया।
یہ ایک قانونی ثبوت تھا کہ اس کی قربانی کافی تھی، کیونکہ موت یسوع مسیح کو روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ آج جبکہ ہم ان تمام چیزوں کا جشن مناتے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا مرکز ہیں۔ یسوع کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد کی تاریخ اس سب کا مرکز ہے۔ تاریخ انہی صفات پر مبنی ہے۔ نہایت ہی دیندار پروفیسر BC یا EC کے ذریعے تاریخ کے متعلق تعلیم دیتا ہے، جو کہ 33 سال کی مدت پر مرکوز ہے۔ جب خدا کا بیٹا زمین پر آیا اور اس نے انسانوں کی طرح زندگی گزاری اور ہماری جگہ لی، یسوع کا جی اٹھنا سب سے بھاری دستاویزی تاریخی حقائق میں سے ایک ہے، اور اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ تقریباً 500 لوگوں کو زندہ دکھائی دیا۔ یہ بائبل مقدس کی قدیم ترین کتاب میں درج کیا گیا ہے، یہ بائبل مقدس میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس میں یسوع کے تمام پیروکاروں کے متعلق ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج 2.5 ارب لوگ یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یسوع مردہ نہیں رہا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں سڑتا نہیں رہا، کیونکہ اس کے جسم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ موت پر غالب آیا۔ خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور پھر ایک کہانی سامنے آتی ہے جسے ہم متی 28 پڑھتے ہیں۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ کس طرح تیسری جماعت میں میری استانی میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ مجھے تاریخ کی سب سے اہم چیز کے ہر آخری پہلو کو یاد کرنے پر مجبور کرتی تھی، اور میں سوچتا تھا آپ مجھے اس طرح سے یاد کروانے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس پیغام کو ہزاروں لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو میں اسی کا حوالہ دوں گا جو انہوں نے میرے اندر ڈالا۔ لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو۔ اس نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، اور وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ یقیناً یہ خواتین گھبرا گئیں، وہ واپس یروشلم کو بھاگیں، وہ سب کو بتا رہی تھیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور افواہیں پھیلنے لگیں۔ اب یروشلم میں پہلے ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا، کیونکہ یروشلم کی تاریخ میں یہ ہفتہ سب سے زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام مقامی، بلکہ مقامی نہیں، تمام ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ اور مقامی وہاں موجود تھے۔ ہجرت کر کے آنے والے تمام لوگ وہاں فسح منانے کے لیے آئے تھے، اور وہ پورا ہفتہ تنازعات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں کا ایک مجمع جسے شیطان نے خود بھڑکایا تھا، جو رومی حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا، انہوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا۔ وہ دیندار استاد جس نے مردوں کو زندہ کیا، جو پانی پر چلا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹ رہے تھے، جو کہ بہت زیادہ تکلیف یا پریشانی میں ہونے کی علامت ہے۔ اس دوران ہیکل میں بہت ہی ہنگامہ آرائی ہوئی، کیونکہ وہ پادری جو اپنی ساری تقریبات اور افعال میں بہت مذہبی تھے اور ہر چیز کامل تھی، ایک بڑا عظیم فرشتہ آیا اور اس نے مقدس ہیکل کا پردہ پھاڑ دیا۔ اس سب نے لوگوں کو پریشان کیوں کر دیا تھا؟ آپ تو وہاں پر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور وہاں جا بھی نہیں سکتے تھے، اور اب اس پردے کو پھاڑ دیا گیا ہے تاکہ سب اندر جا سکیں اور دیکھیں کہ کیا ہوا۔ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ خداوند اب مزید عمارتوں میں نہیں رہتا۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یسوع نے جو اپنے متعلق پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ پہلے جڑ، پھر تنا، اور پھر اناج کا مکمل دانہ بنتا ہے۔ اناج کا ایک چھوٹا سا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس میں سے ایک بڑا پودا نکلتا ہے جس سے 400 اور کبھی اس سے بھی دگنا یعنی 800 دانے نکلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل مختلف ہوتی ہے، اور یسوع نے اپنی جان قربان کی۔ وہ موا، وہ گندم کے دانے کی طرح زمین میں بویا گیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور آپ اور میں اس کا سرمایہ ہیں۔ اس نے ان تمام چیزوں کے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ وہ موا، اور اب سبت کے دن کے بعد یہ اتوار کی صبح تھی۔ کاہن بھی ان تمام چیزوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح سویرے ایک بڑی ضیافت کی شروعات ہونے والی تھی، ایک رسمی دعوت جو فسح کے بعد منائی جانی تھی، جسے پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اور کاہنوں کا ایک گروہ قیبی کھیتوں میں گیا اور ایک چھوٹی سی درانتی کے ساتھ انہوں نے اناج کی ایک ٹہنی کو لیا اور وہ تقریب منانے کے لیے واپس ہیکل میں چلے گئے۔ اور جیسے ہی صبح کا سورج
मशरिक की तरफ से तुलू होता था तो काहिन दानों के ढेर को तुलू होते हुए सूरज की जानिब गिराते थे। वो रूहानिकल दुआ करते थे और कहते थे, खुदावंद इस फसल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जमीन से मिली इस फसल के लिए तेरा शुक्रिया। और जैसे ही ये हुआ जमीन लरजना शुरू हो गई। यरूशलेम में बहुत से जल्जले आए क्योंकि आसमान की ताकतें जमीन पर आ गई थीं। जिन्होंने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया, कब्र पर पड़े पत्थर को हटाया और अचानक से सब कुछ फिर से शुरू हो गया। और फिर शागिर्दों तक भी ये बात गई और अफवाहें फैलना शुरू हो गईं कि यस्सु अब मजीद अपनी कब्र में नहीं है। मत्ती 27:52 आयत कहती है, और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों में सो गए थे जो जी उठे हैं। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुत सो को दिखाई दिए। क्या आपने सरदार काहिन काफा को अपने कुछ फरीसी दोस्तों के साथ डंकन डोनर्स में बैठे देखा है? इस सब के साथ साथ यर्मिया नबी कहता है, काफा तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने यस्सु को मसलूब किया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है, वो खुदावंद है, वो आ गया है और मुझे ये लाफानी जिस्म मिला है, मुझे और भी जगह जाना है। तो और वो चला गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे के अंबिया लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते थे और यरूशलेम में मौजूद तमाम लोगों को उसके जी उठने की खुशखबरी देते थे और इस बात को साबित करते थे कि न सिर्फ यस्सु मुर्दों में से जी उठा है बल्कि हम भी जी उठे हैं। ओह, ये सब पुराने अहदनामे के मुतालिक है, लेकिन मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे झूठे नबी के तौर पर निकाल दिया जाएगा। खैर, मुझे लगता है कि इसके मुतालिक बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात है। बाइबल मुकद्दस जी उठने के मुतालिक ही कहती है, पहले कुरिन्थियों 15:20 आयत में लिखा है, लेकिन फिल वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जी उठने की उम्मीद हमेशा की जिंदगी और एक नया लाफानी जिस्म है जो कि कभी बीमारी बर्दाश्त नहीं करता, जो कभी गलता सड़ता नहीं है या मरता नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी लाफानी जिस्म के मुतालिक बात करता है। 35 आयत में वो कहता है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तो खुद जो कुछ होता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो होता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है बल्कि सिर्फ दाना है। हर किसान ये बात जानता है, खा गेहूं का या किसी और चीज का, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। 42 आयत, मुर्दों की कयामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जो नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा तो उसके पास एक जबरदस्त लाफानी जिस्म था। उसे छुआ जा सकता था, उसे देखा जा सकता था, और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि वो खा भी सकता था। वो हमेशा खाता रहता था। जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि वो भूत है। उसने कहा, मुझे माही का एक टुकड़ा ला कर दो। उसने उसे खाया और फिर जब वो एमूस के रास्ता में था, शागिर्दों ने उसे खाने में मदु किया। उन्होंने उसके लिए और मछली का इंतजाम किया, स्वॉर्ड फिश का इंतजाम किया। उसने फिर खाया और फिर एक दिन जब वो सब मछलियां पकड़ रहे थे वो उन पर जाहिर हुआ और उसने उन्हें खाना बनाकर दिया। तेलिपिया वो हमेशा खाता रहता था। ओह, यस्सु जल्दी से वापस आ जाएं। उन सब चीजों के बावजूद और भी बहुत कुछ हो रहा है। वो अपनी मर्जी से हाजिर और गायब होता था। पहले वो एमोस में 2 शागिर्दों के साथ था। वो उनकी रोटी पर बरकत दे रहा था और जिस लम्हे उन्होंने उसे पहचाना और कहा मालिक, और वो उसी लम्हे गायब हो गया। और फिर जब शागिर्द मीलों दूर उन तमाम अफवाहों के मुतालिक सोच रहे थे कि वो जिंदा है, अभी वो बात कर ही रहे थे और वो उनके दरमियान आ मौजूद हुआ और उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो, जब तक कि उसने मछली ना खा ली। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले साल भी उसे आप लोगों के साथ बांटा था, लेकिन मैं कभी भी इस बात को भूल नहीं सकता। आलमी तबियात और साइंसदानों ने इसका मुताला किया है और कहा है कि यस्सु के नए जिस्म के काम करने के लिए ये जरूरी था कि वो 11 मुख्तलिफ जहतों में काम करता। हमारा मानना है कि इस दुनिया में हम 3 जहतों में रहते हैं, यानी वक्त, जगह और मादा।
تاہم یہ بہت دلچسپ بات ہے، ریاضی اور سائنس اور کوانٹم فزکس نے حال ہی میں یہ معلوم کیا ہے کہ ہماری دنیا کثیر جہتی ہے اور یہ 11 جہتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا جو نتائج انہیں ملے اس کے مطابق اس دنیا کا ایک یقینی آغاز اور ایک یقینی اختتام ہونا چاہیے، اور یہ کہیں اور ہی سے آئی ہے، اور جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کا ہم یہاں تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا نیا جسم بہت ہی زبردست ہوگا، وہ لافانی ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میں سیمنٹ کا آدمی تھا، میں بہت مضبوط شخص تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پارٹیوں میں جایا کرتا تھا اور اگر وہاں پر باربلز کا ایک سیٹ ہوتا تھا تو میں اس پورے سیٹ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سر سے اوپر پھینک دیا کرتا تھا۔ اگر میں اب ایسا کروں تو آپ کو 911 پر کال کرنی پڑ جائے گی اور کہنا پڑے گا کہ ER کو کال کریں، پاسٹر ڈگ کی بائیں سائڈ مزید کام نہیں کر رہی۔ میں اب مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دن یہ سب مختلف ہو جائے گا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں ایک بہت ہی زبردست مکمل طور پر تبدیل ہوا جسم ملے گا، اور ہم اس کے متعلق سب کچھ نہیں جانتے۔ اس کے متعلق جاننا اور اسے دیکھنا اور اس کے متعلق سوچنا بہت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن پہلا یوحنا 3 کہتا ہے، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور یہ اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیسے ہوں گے، لیکن ہم یہ سب کچھ اس وقت جانیں گے جب وہ آئے گا۔ ہم اس کی طرح ہوں گے کہ ہم اسے دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جس کا ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15:51 کہتی ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ جب یسوع آئے گا تو ہم میں سے کچھ لوگ تو اس وقت تک زندہ ہوں گے، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے اور ہم تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا۔ چلیں اپنی پلک جھپکیں۔ یہ صرف 300 سے 400 ملی سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کا 1/3 حصہ ہے۔ کیا آپ اس سب کا تصور 1/3 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں؟ واو! یہ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ لافانی تخلیق کار کی طاقت آپ کے جسم کو چھوئے گی، آپ تبدیل ہوں گے اور آپ لافانی ہو جائیں گے، اور اچانک سے کشش ثقل آپ کو مزید نہیں روک سکے گی۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور ہم ہوا میں اس سے ملیں گے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا تھا، آپ کے جسم نے کشش ثقل کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح آپ کا جسم بھی ایسا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں جسمانی حالت میں لوگوں کو اس قدر مشقت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں جم جاتا ہوں اور میں لوگوں کو جم میں محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے مضبوط ایپس بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جسموں پر اس قدر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنا خیال رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کسی عارضی چیز کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو اس قدر معمولی ہے کہ یہ بہت پہلے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی ایسی چیزوں کے لیے محنت نہیں کرتا جو ابدی ہیں۔ کوئی بھی اپنی روحانی زندگی اور ایسی چیز پر محنت نہیں کرتا جو ہمیشہ رہے گی۔ کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس کے سر پر کوئی چیز لگ جائے گی تو وہ اسی لمحے مر جائے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے کان میں چلی جائے اور آپ شاید صحیح طور پر اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے تو آپ زمین پر بے سود پڑے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت ہی عارضی اور کمزور ہیں، اور ہمیں اپنی نگاہیں، اپنی توجہ ابدی چیزوں پر لگانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہم عارضی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور جب یسوع اپنے نئے جسم کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے گناہ کے نتیجے پر فتح پائی جو کہ موت ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے کرنتھیوں 15:26 کہتی ہے، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ آخری دشمن پر غالب آیا، اور کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اسی لیے ہم بھی موت پر غالب آئیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ پہلے کرنتھیوں کے 15 اس کی 54 میں کہا گیا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ گناہ کی سزا خدا سے ابدی جدائی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں خداوند کے ساتھ راست بازی سے نہیں چلتا تھا۔ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے ہارلے پر سوار ہو کر 1 گھنٹے کے اندر بغیر ہیلمٹ پہنے 70-80 میل کا سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ میں کس قدر بے وقوف تھا، اور اپنے سامنے والے ٹائر کو دیکھتے ہوئے میں یہ تصور کر رہا ہوں، خوف زدہ ہو رہا ہوں کہ کیا ہوتا اگر وہ ٹائر پھٹ جاتا یا باہر آ جاتا، اور یہ سوچ کر مجھ پر خوف طاری ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو میں ہمیشہ کے لیے کہاں جاتا۔
موت کا خوف آپ کی زندگی کو برباد کر دینے کا رجحان رکھتا ہے، لیکن جو خداوند سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے موت کا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ موت کو اس فتح نے نگل لیا ہے جو اس نے ہمارے لیے جیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا اطمینان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کرسچن نامی بندے کی اس کی موت کے ساتھ اس کی بات چیت کو سنیں۔ اے موت، میری پرانی دشمن، میری پرانی مالک، کیا تو پھر سے مجھ سے بات کرنے، مجھے ڈرانے، مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے آئی ہے؟ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے متعلق تجھے لگتا ہے کہ میں وہ ہوں۔ میں وہ نہیں ہوں جس سے تو بات کیا کرتی تھی۔ اب کچھ بدل گیا ہے۔ موت، میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا ڈنک کہاں ہے؟ میرا ڈنک تیرا گناہ ہے۔ کرسچن، موت، میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا۔ میں نے کہا تیرا ڈنک کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ موت، تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ تو منہ کیوں موڑ رہی ہے؟ تو واپس جانے کے لیے کیوں مڑ رہی ہے؟ موت، تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن موت، تیرے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے کس طرح سے خوف زدہ کرے گی؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ موت، میں تجھے بتاتا ہوں، تیرا ڈنک کہاں ہے؟ میرا گناہ کہاں ہے؟ وہ صلیب پر ختم ہو گیا ہے۔ خداوند نے مسیح کو میرے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ جب وہ ہوا تو اس کے ساتھ میرے گناہ کی قیمت بھی ادا کر دی گئی۔ گناہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب مجھ پر مزید اس کا بوجھ نہیں ہے۔ الوداع موت، تجھے پھر سے یہاں آ کر مجھے خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تجھے بتائے گا کہ دوبارہ کب آنا ہے، اور جب تو ایسا کرے گی صرف ایک وسیلہ ہوگی جو مجھے لافانی اور ابدی زندگی کی طرف لے جائے گی۔ میرے نزدیک تیرا کوئی ڈنک نہیں ہے۔ اس کے جی اٹھنے اور اس کی خالی قبر سے ہمیں یہ امید ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے بھی اس بات کو بانٹا ہے کہ میری 10 سال کی بیٹی جوانا اور میری پہلی بیوی باربرا ایک خوفناک کار حادثے میں مجھ سے چھن گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے تابوتوں کے پاس کھڑا تھا۔ میری چھوٹی سی بیٹی جوانا کا تابوت اتنا لمبا تھا، اور پھر میری بیوی کا تابوت فل سائز کا تھا۔ انہوں نے زمین میں 2 جگہیں بنائیں، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں قبرستان میں موجود تھا، جہاں میں نے اپنا ہاتھ ان دونوں پر رکھا اور میں ان کے درمیان کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کائنات کی واحد ہستی کے سپرد کر دیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں نے انہیں جانے دیا۔ لیکن جب میں واپس جا رہا تھا تو میں نے ان کی قبروں اور تابوتوں کو دیکھا، اور میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے حال ہی میں وہ گانا لکھنا بند کیا ہے جب باربرا کے والد کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ لوزیانا کے شہر شری پورٹ جا رہا تھا۔ کار میں سب سو رہے تھے اور میں موت اور ابدی زندگی کے متعلق سوچ رہا تھا، اور وہ ایک لمبا سفر تھا، اور میں نے ایک گانا لکھنا شروع کیا۔ میں بہت سے گانے لکھا کرتا تھا، اور میں نے اس واقعے کے متعلق گانا لکھنا شروع کیا۔ میں نے لکھا، یہ ایک لمبی اور تنہا شاہراہ تھی، اور چاند کی روشنی نے اس راستے کو روشن کیا۔ ہم نے آج جو خبر سنی اس سے ہمارے دل مایوس ہو گئے، لیکن دل کی اس ساری تکلیف کے باوجود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، لیکن جب میری بیوی اور بیٹی مر گئے تو میں نے اس گانے کو ختم کیا۔ میں نے باقی کے الفاظ لکھے، اور وہ کچھ ایسے تھے، دل کی اس ساری تکلیف کے باوجود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جوانا آسمان پر ہے، اور آج رات وہ چاند کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ جدائی تکلیف دہ ہے، خاص طور پر جب زمین آپ کے درد کو مزید بڑھا رہی ہو، لیکن وہ لوگ جو خداوند سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایک روشن دن آئے گا جب ہماری قبریں خالی ہو جائیں گی، ہماری تمام غلطیاں درست ہو جائیں گی، اور ہم سب اوپر آسمان پر ہوں گے اور رات میں موجود چاند کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، اور ہم گواہوں کے اس گروہ میں شامل ہوں گے۔ وہ کیا نظارہ ہوگا! مزید موت یا غم یا درد یا رات نہیں ہوگی، اور خاندانوں اور دوستوں کا ایک خوشگوار ملاپ ہوگا، اور ہمیں ایک نیا جسم دیا جائے گا، اور ایک ایسی زندگی دی جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہی ایک ایماندار کی خوبصورتی اور امید ہے، اور اس کے جی اٹھنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ پہلے تھسلونیکیوں 4:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مغرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ بس تم ان باتوں میں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ دنیا میں موجود باقی تمام مذہب جھوٹے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں ابدی خداوند کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک ہی خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، صرف ایک ہی خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، صرف ایک واحد خداوند زمین پر آیا، اور اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے انسان کو نجات دی، اور اس پل کو تعمیر کیا جو ہمیں واپس خداوند کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صرف ایک ہی آدمی راہ، حق اور زندگی ہے، باقی تمام چیزیں جھوٹی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔
अगर आज के पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो वाज़े तौर पर पाक रूह आपके दिल और ज़मीर में काम कर रहा है। अगर आप आज खुदावंद के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं और नए सिरे से पैदा होने वाले उसके फर्जंद बनना चाहते हैं और आप खुदावंद के साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो आप दुआ कर सकते हैं और खुदावंद से बात कर सकते हैं। आप अभी अगले 1-2 मिनट में यहां पर ऐसा कर सकते हैं और वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। ये ऐसा ही होगा जैसे किसी ने अंधेरे वाले कमरे में रोशनी कर दी हो, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि आपके गुनाह और जो भी गलत काम आपने किए हैं उनकी कीमत अदा कर दी गई। ये एक वाहिद तरीका है जिससे इंसान खुदा के साथ चल सकता है। वो यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करने से ही मुमकिन हो सकता है। खुदावंद के पास जाने का ये वाहिद रास्ता क्यों है? क्योंकि वही सलीब पर मुआ और उसने आपके गुनाहों की खातिर अपनी जान दी ताकि आपको ऐसा ना करना पड़े। और इसी वजह से आप जिस भी हालत में होते हैं खुदावंद आपको ऐसे ही कबूल करता है। मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं और खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं और खुदा की तरफ से ऐसा इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी को बदल देगा, मेरे साथ मिलकर सादा सी दुआ करें। खुदावंद यस्सु, मैं तेरे पास आता हूं और कबूल करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मुझे तेरे फजल की जरूरत है और ईमान रखता हूं कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी और तू फिर से जी उठा। मिन्नत करता हूं कि तू मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे खुदा का फर्जंद बना। मैं तेरे फजल को अपनी जिंदगी में लेता हूं। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे बचाया। मैं तेरी पैरवी करूंगा। आमीन। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो आप जिंदगी के एक नए हिस्से में दाखिल हो गए हैं जिसमें आप खुदावंद के साथ चल सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, उसके फजल में बढ़ते जाएं। और मैं दुआ करता हूं कि ये सारा फजल जो खुदावंद ने यीशु के वसीला से हम पर किया है, ये हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बना रहे।